السلام علیکم۔ آج پروگرام کے ساتھ میں ہوں نازش نعمان۔ اہم خبریں دن بھر کی اس پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ سب سے پہلے بات ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی آج نیب راولپنڈی میں پیشی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیں۔ عارف چودھری صاحب اس وقت بول نیوز کے ساتھ موجود ہیں، اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ بہت شکریہ عارف چودھری صاحب، آپ نے بول نیوز کے لیے وقت نکالا۔ یہ جاننا چاہیں گے وزیر اعلیٰ سندھ کی جو آج پیشی ہوئی تھی اس حوالے سے کافی جو رہنما تھے سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وہ بھی اسلام آباد ان کے ہمراہ پہنچے۔ قمر زمان کائرہ نے بھی میڈیا کے نمائندوں سے بات کی اور سندھ کے حوالے سے خاص طور پر ذکر آیا، سندھ میں معاملہ چل رہا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، راولپنڈی میں پیشی، اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس موضوع پہ مجھے اظہار خیال کے لیے آپ نے بلایا۔ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے لوگوں سے جواب طلبی کی جائے گی، احتساب کیا جائے گا تو اس سے نیچے تک اثرات اس کے آئیں گے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے گا۔ میں اسے پاکستان کی سرزمین کے لیے ایک بہت خوش آئند عمل سمجھتا ہوں کیونکہ پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جہاں لوگ احتساب کے عمل سے آزاد ہوں اور لوگ بے خوف ہوں، وہاں نہ ریاست ترقی کر سکتی ہے نہ جمہوریت پنپ سکتی ہے۔ تو جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جناب ایک ہی طرف ہو رہا ہے، وہ ایک ہی طرف والی بات تو ختم ہو گئی۔ اب تو معاملہ جو ہے کراس دی بورڈ نظر آ رہا ہے اور پھر یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ کے پاس ان سوالات کا جواب ہے، نیب کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح تو نہیں کر رہی کہ خاموشی میں یا تنہائی میں آپ سے سوال کر رہی ہے اور آپ کو اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا اور آپ کو کورس کیا جا رہا ہے یا آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب بالکل ایسے طریقے سے سوال کر رہی ہے جو ایک بڑا اعلیٰ طریقہ ہے جس سے آپ کو سوال یعنی جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کا جواب آپ کو تیار کرنے کے لیے اپنے وکلاء کی معاونت تک حاصل ہوتی ہے۔ آپ جب یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ تنہائی میں جا کے جواب دیں، آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ ایلیگیشنز ہیں، ان کا جواب دیں، اور جب آپ ان کا جواب تشفی سے نہیں دے سکتے تو میں سمجھتا ہوں پھر نیب پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، پھر تو اپنے آپ کو گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یعنی اب تک جتنی بھی نیب کے اوپر تنقید ہوئی ہے، جتنا بھی پروپیگنڈا کیا گیا اور جس انداز سے بھی انہیں متون کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے کہیں بھی یہ بات نظر نہیں آئی کہ نیب کا کوئی ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کسی کو بلا وجہ پریشان کیا، تنگ ہراساں کیا، عارف چودھری اور صاحب پھر وہ لیکن شخص جب جو ہے اس سے جا کر یہ طلبی کے حوالے سے سامنے آتا ہے، نیب میں پیشی کے حوالے سے سامنے آتا ہے، تب جب بلاول بھٹو زرداری گزشتہ ہفتے اور آصف علی زرداری بھی پیش ہوئے تھے اور ان کو سوال نامہ دیا گیا تھا گھر لے جانے کو جس کا تحریری جواب دینا ابھی باقی ہے، آج وہی ایک سوال نامہ جو دیا گیا ہے مراد علی شاہ کو، تب یہ ضرور کہا گیا تھا کہ بھئی جو تجزیہ کارتے ان کی جانب سے سوال نامہ ہی دینا تھا، تو پھر پیشی کی بات کیوں کی گئی؟ ایسا نہیں ہوتا، سوال نامہ گھر پہ نہیں دیا جاتا، یہ طریقہ کار ہے انویسٹیگیشن کا، کیونکہ صرف سوال نامہ تو بعد میں انہوں نے دیا ہے، اس سے پہلے بہت سارے سوالات جو ہے وہ انہوں نے کیے، کیونکہ انویسٹیگیشن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ کسی سے بھی جب آپ نے تحقیق کرنی چاہے وہ کسی بھی بڑے منصب پہ موجود ہو، متمکن ہو، یہاں تک آپ کو اگر یاد ہو کہ جو پرائم منسٹر انگلینڈ کے ہیں، برطانیہ کے پرائم منسٹر پورے برطانیہ کے، ان نے بھی سوال جا کے ان کی جو یعنی پولیس جو تھی انہوں نے جا کے سوالات کیے، اور تحقیق کرنے والے ادارے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے کونسل کو بھی بات کرتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس حد تک یعنی لوگوں کو آپ ممیز کر دیں، ممتاز کر دیں کہ جی انویسٹیگیشن کے لیے ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جی ان کے گھر جا کے ان سے سوالات انہیں بلانا آ کے وہ، کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو لکھے پڑے نہیں، یعنی ان سے ویسے بھی وہ سوال کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی تفتیش جو ہے اس میں وہ لکھتے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی اور اس کا ہمیں یہ جواب آیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی توہین کا اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔ جس کے خلاف ایلیگیشن کرائم کا ہے اسے جواب تو دینا ہے، پھر اگر جواب اس سے مانگا جائے گا تو یقینی طور پر ایلیگیشن لگی ہے تو سوال بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا۔ بالکل ٹھیک، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی جے میر صاحب، اینالسٹ، بہت شکریہ آپ کا، آپ سے اس موضوع پر اور اہم خبریں اور بھی ہیں جس پر بات ہوگی۔ ایف بی آر نے آصف علی زرداری کو بھی طلب کر رکھا ہے، جو 3 گاڑیوں کا معاملہ اور اس میں اکاؤنٹ کے حوالے سے جو خبریں تھی اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار پی جے میر صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے بول نیوز کے لیے وقت نکالا ہے۔ جاننا چاہیں گے پیپلز پارٹی کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کڑا احتساب صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن حکومت کہتی ہے احتساب سب کے لیے، کیا لگتا ہے آپ کو؟
دیکھیں ہم سارے کنفیوزڈ ہیں اس ملک کے اندر کہ قانون ہے کیا ہے. کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ قانون کا ایکچوئل مقصد کیا ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں. اگر نیب کسی کی انویسٹیگیشن کرتا ہے اور اس کو بند کر دیتا ہے تو آپ ایک چیز سوچیں, کیا آپ کو پیسے مل جاتے ہیں سارے؟ بلکہ آپ اس بزنس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے, نیب جیسے ادارے یا ایس ایف او جو کہ سیریس فراڈ آفس ہے برٹن میں, وہ یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, ڈیلیں کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پیسہ ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں. لیکن اندر بند کر کے آپ کو پیسہ کبھی بھی نہیں ملتا. آپ کو ایڈن والے کا بھی دیکھ لیں جا کے, لاہور جیل میں ہے وہ لڑکا, دونوں بھائی جیل میں, 1 ٹکا نہیں نکلا. وہ 7 سال قید کر کے باہر آ کے ہیل بی اے فری مین. یہی چیز آپ نے کیا کیا نیب نے. میں آپ کو پوری اس کے آپ کو کینسر بتاتا ہوں. پوری چیز یہ ہے کہ میاں منشا جیسے لوگ ملک سے دے آر گیٹنگ ڈسپونڈنٹ کہ ہم نے اربوں خربوں لگا دیے اس ملک میں, ہمیں پکڑنے کی سوچ رہے ہیں, انکوائریاں کر رہا ہے. اور بھائی ضرور کرو بٹ ڈونٹ ہیراس پیپل. آپ یہ جو ہیراسمنٹ کر رہے ہو یہ مت کرو. یہ میاں طارق ہے, یہ اربن پراپرٹی ڈیلر, بلینئر, وہ ملک سے چھوڑ کے گیا ہوا ہے. کیوں جی؟ اب نیب پیچھے پڑی ہوئی ہے. اچھا انٹرسٹنگ چیز, سپریم کورٹ کہتی ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا, نیب اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے. انویسٹیگیشن آفیسر جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیں اس سے بڑی بلیٹنٹ کرپشن کیا ہے؟ یہ کرپٹ کو پکڑ رہے ہیں, ساتھ انویسٹیگیشن آفیسر سپریم کورٹ کے آرڈرز کو فلاؤٹ کر رہے ہیں. آئی مین واٹ از گوئنگ آن ان دس کنٹری. پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھو وہ NICL کا کیس ہے, وہ محسن وڑیچ کو دیکھو, اور زمین بیچ رہا ہے اس کو اندر کر رہے ہو. اور یار یہ کیا ملک ہے؟ کس قسم کا ملک ہے یہ؟ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے انصاف کرنا ہے, آپ ٹارگیٹڈ انصاف نہیں کر سکتے. اکراس دا بورڈ کریں, انکوائریاں کریں, بے شک ان کو ECL پہ ڈال دیں. جیل میں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ کرتے ہیں کہ بلکہ ان کے بزنسز کو اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ نے ٹاپ بندہ پکڑا ہے اس کا انسٹیٹیوشن ہٹ ہی ہوا ہے. یہ آپ کا بول ہی دیکھ لیں, آپ کے چیئرمین کو پکڑتے ہیں, بول کہاں سے کہاں جا رہا تھا, کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ جو بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ چیزیں ہم نے اس ملک کے اندر دیکھنی ہے کہ خدا کے لیے آپ ضرور احتساب کرو, ہر ایک کو پکڑو جو ہے, بٹ ڈونٹ ان کو کنوکٹ پہ کر دو بفور یور انکوائریز. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ڈوئنگ ان دس کنٹری اینڈ وی آر ڈسٹرائنگ دا ویری فیبرک آف جسٹس ہیئر. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. وہ جنرل مشرف اس طرح کہہ کے گئے تھے, پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے تھوڑی سی سینسیبلٹی دکھائیں, تھوڑی سی سینٹی دکھائیں, تھوڑا سی کنسیڈریشن اور صبر دکھائیں. میر صاحب آج تو لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے جب بات کی پیشی کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے, ملٹی ملینر, بالکل ٹھیک, تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں. نیب کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے جواب بھی دیے ہیں, اور نیب نے دوبارہ بھی آنے کا کہا ہے, تو ضرور آؤں گا. نیب کا رویہ بہت مثبت رہا. وزیر اعلیٰ سندھ نے تو اس طرح کی باتیں کی آج میڈیا کے نمائندوں سے باہر آ کے. انتقام بنانے کا نشانہ تو ان کے الفاظ میں کہیں واضح نہیں تھا. بی جے میر صاحب, سر آپ سے بات کر رہی ہوں. دیکھیں انتقام کی بات نہیں ہوتی ہے. اس کا بھی ایک آپ کہہ لو کہ اس کے 2 جواب ہیں. جو ہے وہ کہتا ہے انتقام ہے, جو نہیں ہوتا ہے وہ دوسرا یہی بیٹھ کے ان کو کہتے ہیں دیکھو جی ان کو آپ نے کیوں نہیں پکڑا. یار ہم نے مذاق بنا لیا ہے اپنے پورے جسٹس سسٹم کا. آپ سب وہ جنرل ضیاء کی ایک بات بڑی اچھی تھی کہ نو ون از ابو دا لا, لیکن خود ساتھ مارشل لا بھی لگا دیتے ہیں. سو ویئر از دا لا دین؟ یہی جنرل مشرف آتے ہیں, یہی سپریم کورٹ اس کو ریکٹیفائی کر دیتی ہے, بعد میں یہی سپریم کورٹ اس کو ٹرائی کر رہی ہے. آئی مین واٹ کائنڈ آف اے جوک آر وی ڈوئنگ؟ پکڑنا ہے تو پھر شروع سے پکڑو. لیکن یہاں جو بات آتی ہے کہ آپ نے احتساب دینا ہے, ہر بندے نے احتساب دینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پازیٹیو پروف ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا ہیر سے, اخبار سے, ادھر ادھر سے سن کے اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو وہ احتساب نہیں ہوتا ہے. کیونکہ احتساب کا مطلب ہے proper احتساب, and there is no something known as substantial justice. It is complete justice or there is no justice. So اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انتقام لینے والی بات نہیں ہے. آپ کو بلایا ضرور جواب دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ this is democracy. جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت میں انصاف اور احتساب سب کے لیے ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اچھا, عارف چودھری صاحب بھی ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف چودھری صاحب یہ آپ سے جاننا چاہیں گے, سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے ایک
ایک تو نیب کی ان پیشی جس میں گزشتہ ہفتے وہ پیش ہوئے اور ایک سوال نامہ 124 سوالات جس میں تھے ان کو بھیجا گیا ہے جو اب وہ جواب کے ساتھ جمع کرائیں گے. اور آج کا جو اہم معاملہ ہے آصف علی زرداری پر گاڑیوں کی ڈیوٹی جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا کرنے کا الزام. آپ کو نہیں لگ رہا ایک کے بعد ایک آصف زرداری پر جو بھی الزامات آ رہی ہیں, تحقیقات جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں, وہ مشکل میں پھنستے جا رہے ہیں لیکن وہ خود اس کا اظہار نہیں کر پا رہے؟ پی جے میر چونکہ میرے بڑے پسندیدہ تجزیہ کار ہیں, اس لیے میں ان کی بات کو بارو کر کے وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ دو جواب ہوتے ہیں, دو طریقہ کار ہوتے ہیں, میں بھی ان کی بات کو لے کر دو جواب اور دو تجزیے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ طبقہ ہے جس کی حد تک میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جی وہ کہتا ہے جی ہمیں ہراساں نہ کیے جائے, ہم بلینئر ہیں. اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو سیاستدانوں کا, یعنی ایک تو بزنس مین کا طبقہ ہے, اس کی حد تک علیحدہ بات کریں گے. جو پاکستان کا سیاستدان ہے, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے یہ جو بلینئر بننے والا عمل ہے وہ سارے کا سارا پاکستان کی کاسٹ پہ ہے, اس کا کوئی اور کاروبار نہیں سوائے اس کے کہ جو ہی وہ سیاست میں آتا ہے اور سیاست میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کئی بلین جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب اس سے احتساب کیا جاتا ہے تو وہ وکٹری کا نشان بناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور یعنی جو ہے نعرہ بدل دوں گا پاکستان کھپے والا, اور آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, نیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور باقی جو کہتے ہیں جی اوپر سے ہوائی مخلوق ہے, خلائی مخلوق ہے جو میرے خلاف کارروائی کر رہی ہے. اب آپ مہربانی کیجئے گا ان دو کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے گا. ایک جو بزنس کر رہا ہے اس کے معاملے میں واقعی پلی بارگین والا کانسیپٹ تو سب کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ایک ویلڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف یہ دینگا مشتی اور یہ جو سارے وکٹری کے نشان ہیں یہی کافی نہیں ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا چاہیے, زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہونا چاہیے, پاکستان کی معیشت کو وہ جو ٹیکہ چاہیے انجیکشن زندگی کا وہ ملنا چاہیے, اور وہ صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آپ یہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے لوگوں سے لیں گے. اور اس کے دو ہی طریقے ہیں. سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو بزنس والے ہیں جن کو آپ پکڑتے ہیں ان سے اکراس دی بورڈ سیدھی سیدھی بات کریں اور انہیں کہیں. اور یہ جو بات ہے, یہ جو میر صاحب نے نشاندہی کی ہے, اس طرح کی بات جہاں کہیں ہے, یہ چیئرمین صاحب سے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور میر صاحب نے آج بڑا واشگاف طور پر یہ کہا ہے کہ کیس کا بھی حوالہ دیا ہے, انویسٹیگیٹر کی انہیں سمجھ آ جانی چاہیے. تو چیئرمین صاحب کو ضرور یہ چاہیے کہ جو ان کے اپنے لوگ اس طرح رشوت طلب کر رہے ہیں اوپنلی اور اتنی ہائی پروفائل کیسز میں, اس سے زیادہ دیدہ دلیری تو ہو نہیں سکتی. تو اس لیے چیئرمین صاحب کم از کم آپ یہ جو سارے لوگ آپ کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ احتساب کریں اور بڑی بڑی باتیں یعنی اب ہمیں سننا پڑتی ہے, کم از کم آپ ہی ہماری یہ بات سنیں کہ اپنے اندر جو آپ کے ایسے لوگ موجود ہیں ان سے جان چھڑائیے اور پھر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ایک ایسا چیئرمین موجود ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آئندہ آپ کے اگلے پروگرام ہمارے پروگرام سے پہلے آپ کا بندہ جو ہے وہ پکڑا ہوا ہو اور آ کے آپ ہمیں بتا رہے ہو, ٹی وی پہ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ جناب دیکھیں یہ جو شخص تھا جس کی آپ نے نشاندہی کی تھی, چیئرمین صاحب نے فوری طور پر اسے نکال دیا ہے. اور اس کا اس سے تو ہمیں بڑا مزہ آئے گا, آپ کی طاقت کا اندازہ ہوگا. لیکن جب ہمیں پرابلم یہ آتا ہے کہ ایک طرف ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہم احتساب کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, دوسری طرف جب ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کے ساتھ بار بار یہ پروگرام ہونے کے بعد, بار بار مطالبات ہونے کے بعد ابھی تک آپ نے اپنا گھر صاف نہیں کیا اور آپ نے اس حد تک جائزہ نہیں لیا کہ یہ جو رپورٹ, یہ جو آپ کے انویسٹیگیٹر تھے انہوں نے نواز شریف کے کیسز میں بیان کیا دیے ہیں. یہ جس کیس میں وہ بری ہوئے ہیں فلیگ شپ والے کیس میں, اس میں انویسٹیگیٹر کا بیان تو پڑھے. اگر انہیں پڑھنے کے بعد پھر وہ وہاں موجود ہے اور باقی جو لوگ ہیں جس طرح کے آپ کے جنہیں کہا جا رہا ہے اور پرانے لوگ اسی طرح اپنی وابستگیوں کے ساتھ موجود ہیں, مال بھی بنا رہے ہیں, لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد چیئرمین صاحب آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں آپ کو بھی بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک گڈ ول کریٹ ہو. اگر پورا پاکستان ایک طرف ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو انتقام تو نہ صحیح, لیکن کم از کم کانی ونڈ یا کم از کم لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں پورا صحیح معنوں میں یہاں انصاف نہیں ہو رہا, یہ تو پک اینڈ چوز ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیں کس طرح کا اپنا گھر جو ہے اس کی طرف تو انہیں کبھی نظر نہیں جاتی, باہر جاتے ہی سب جتنا بڑا ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے اتنا ہی آپ کے اوپر یعنی آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بہت کلیئر کرے. عدالتوں کا معاملہ ہم نے کیوں اٹھایا کہ یہ 209 جو ہے اسے افیکٹو کرے, کیونکہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ
اگر اپنے ججز کو کرپشن کے کیس میں نہیں نکالتی، جتنی زیادہ آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے اتنے سوال بھی اٹھتے ہیں. بہت اچھی بات کی عارف چودھری صاحب. ابھی ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے. پی جے میر صاحب سر آپ کی جانب بریک کے بعد آئیں گے. اور سپریم کورٹ نے جو سندھ سے 1 ماہ میں جواب طلب کیا ہے، تھر کی صورتحال، پینے کا 1 گلاس صاف پانی عوام کو میسر نہیں ہے، اتنا پیسہ 105 ارب روپے کہاں گیا، اس پر بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور پروگرام کی جانب دوبارہ بڑھتے ہیں. اہم معاملات ہیں، زیر سماعت رہے ہیں. خاص کر سندھ کی بات کی جائے تو اہم مسئلہ جو تھرکول اتھارٹی میں اربوں روپے کرپشن کا، اس کی تحقیقات بھی ہوئی ہیں اور اب اس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ذاتی حیثیت میں رپورٹ کے ساتھ طلب کر لیا گیا ہے. بات کریں گے. پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تجزیہ کار ہے. پی جے میر صاحب، اگر سندھ کی بات کی جائے تو تھر کو نہیں فراموش کیا جا سکتا، اور جب 105 ارب روپے لگے ہوں اور لوگوں کی یہ شکایات ہو کہ علاج کی سہولیات نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اشیاء خورونوش کی قلت کا سامنا ہے، گھروں میں بجلی نہیں ہے، چولہے میں گیس نہیں ہے، عوام کی شکایت تو بجائے، لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ اس کا تو میں آپ کو جواب ابھی دیتا ہوں، لیکن ابھی آپ نے بریگیڈیئر اسد کی جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کا بہت غلط فیصلہ ہے کہ چیئرمین کہہ رہا ہے کہ میں خود کروں گا. اور بھائی دیٹ مینس کہ your staff is incompetent. That clearly shows the staff is incompetent کہ the chairman has to step in کہ وہ ایک انکوائری کرے. بھائی اگر انہوں نے انکوائری کرنی ہے تو پھر آصف زرداری کی کریں، نواز شریف کی کریں، عمران خان کی کریں، باقیوں کریں، ہر ایک کی کریں، پھر ٹاپ بندوں کی کریں. یہ میں سمجھتا ہوں it is not a good step. پلیز، کیونکہ جب ہم ایک ادارے کی انسٹیٹیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ایک پیرامڈ چلتا ہے. تو پیرامڈ جو آپ کا چیف ہیڈ کرتا ہے پیرامڈ کو، وہ نیچے جا کے نہیں کہتا نہیں اس کی میں کروں گا. اور بھائی اس طرح نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کا ایک سسٹم ہے، آپ کا ایک ادارہ ہے، اس کو آپ ایک میرٹ کے اوپر چلنے دو. اور یہی وجہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر یہ جو آپ ایکوفنٹس اور جن کو اردو میں ہم چمچے کہتے ہیں، یہ جب آ جاتے ہیں نا، یس سر 3 بیگز فل، تو اسی طرح آپ مار کھاتے ہیں. آپ کی اسی بات پر عارف چودھری سے بھی کامنٹ لے لیتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اسد منیر کی انکوائری کے حوالے سے کہ وہ خود کریں گے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ عارف چودھری صاحب؟ میں بدقسمتی سے اس معاملے میں پی جے میر صاحب سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نوٹس لیا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب نے خود، اس کو جاننے کے لیے یہ جو ان کا خط ہے اس کی حقیقت کو. اور چیف جسٹس موجودہ جو ہیں وہ نارملی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سوو موٹو نوٹسز نہیں لیتے. یہ پہلا سوو موٹو نوٹس ہے جو انہوں نے لیا ہے جب سے وہ چیف جسٹس بنے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بالکل غیر معمولی نوعیت کا پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہوا تو اس میں ہم سوو موٹو نوٹس لیں گے. اس لحاظ سے نیب کی ساری کریڈیبلٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین کو اپنے طور پر اپنے گھر کے معاملے میں یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کی ہائپ کا اندازہ اسی بات سے میں آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس جو نارمل انکوائری یعنی اس معاملے میں سوو موٹو والے قصے میں نہیں جاتے، اگر وہ اس کیس میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت بڑے سوالات ہیں نیب کے اوپر. تو نیب نے کیا چیئرمین جو ہے جب تک وہ خود تیار نہیں ہوگا اس معاملے میں انکوائری کے سلسلے میں، اب چیف جسٹس جو ہے وہ نیب کے کسی ڈی جی سے تو بلا کے نہیں پوچھیں گے. چیف جسٹس نے جواب جب پوچھنا ہے تو بیسیکلی تو وہ تو چیئرمین سے پوچھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں چیئرمین کا سب سے پہلا کام اپنے آپ کو ایٹ ایبریسٹ کرنا ہے اور وہ خود اس معاملے میں تحقیقات کر کے تفتیش کر کے، تاکہ جب چیف جسٹس صاحب کے معاملے میں سامنے جائے معاملہ تو انہیں پتہ ہو، چیف جسٹس کو وہ بتا سکے ان کے سامنے پیش ہو کر، یا اپنا وہ تحریری جواب جو ہے وہ دے سکے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح کا نہیں ہے یا اس طرح کا ہے، واٹ ایور اٹ از. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے، اور خاص طور پہ اس معاملے میں بہت عرصہ پہلے جو ہی یہ واقعہ ہوا تھا اس پہ میں نے یہاں بھی اور بھی جگہ بات کی تھی، اور میری بالکل اس معاملے میں رائے ہے جو بریگیڈیئر صاحب مرحوم کو میں جانتا بھی ہوں، ہم نے اکٹھے کام کیا سی ڈی اے میں،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اس طرح کے نوٹسز سے یا اس طرح کی انکوائری کی وجہ سے وہ خودکشی کر لے. یہ معاملہ کچھ اور ہے اور اس کی تحقیقات اور انکوائری شفاف طریقے سے ہونی بھی ضروری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے عارف چودھری صاحب. اچھا پی جے میر صاحب چلیں سندھ کی بات کرتے ہیں. کھرکول اتھارٹی میں اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے. یہ کوئی 1-2 ارب روپے کی کرپشن نہیں ہے سر, 105 ارب روپے کی کرپشن ہے اور عوام کو پینے کا ایک گلاس صاف پانی نہیں ملا. اتنے سنگین جب ریمارکس آئیں عدالت کی جانب سے اور رپورٹ کو طلب کیا جائے تو پھر حکومت کی تو ذمہ داری بنتی ہے شفاف تحقیقات ضرور کرے اور رپورٹ بھی عدالت کے روبرو پیش کی جائے. جب آپ کی عوام کوئی بھی ہو کسی ایریا میں ہو, اگر وہ مر رہا ہے بیکاز آف ون ریزن دی ادر, اور پرٹیکولرلی کہ آپ کی سوشل امیونٹیز اور جو آپ کی نیسیسٹیز ہیں وہ نہیں ہیں, تو پھر آپ کا جو ہیڈ کرتا ہے ادارہ, in this case چیف منسٹر, تو yes then he is accountable. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے ہی سارے لوگ ہیں. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس ہو گیا یا چیئرمین نیب ہو گیا یا پرائم منسٹر ہو گیا, یہ لوگ جو ہیں اگر ان کے نیچے لوگ کام نہیں کر رہے تو then they are accountable for it. Simple as that. Yes, I do agree عارف صاحب سے to extent کہ yes اگر اتنی سنگین چیز ہے تو پھر انسان خود وہ کہتے ہیں نا گھوڑے سنبھال لیتا ہے بیکاز اس کو پتا ہے کہ اس کے پرابلمز ہیں نیچے. لیکن یہاں تھر کے اندر دیکھیں ہم نے دیکھا ہے بلاول کو جاتے ہوئے کہ پانی ہم نے دے دیا, پھر آپ کی کئی تنظیمیں بھی گئیں, انہوں نے کہا ہم نے تھر میں پانی دے دیا, اور میں شور مچاتا رہا ہوں 3-4 سال خدا کے لیے کہ بھائی وہاں پانی نہیں ہے. میں دیکھ کے آیا ہوں پانی نہیں ہے. آپ جا کے لوکل پاپولیشن سے دیکھو, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. آپ چلیں اٹھا لی آواز, انکوائریاں آپ کام کریں, ضرور کریں, اس کی نوعیت رکھیں, لیکن خدا کے لیے امیجیٹلی جو پرابلم ہے پانی کی, اس کو پانی کو حل کریں. کیونکہ جتنی دیر آپ نے انکوائریاں لگا دینی ہے اتنی دیر آپ کے ہزاروں لوگ مر جائیں گے. آپ پہلے امیجیٹلی اس کو ریکٹیفائی کرو, پوزیشن کو, پانی لگاؤ, فلٹریشن پلانٹس لگاؤ, اور جو بھی آپ نے کرنا ہے ٹیوب ویلز اور بورنگ کرو وہ امیجیٹلی کرو, لیکن ساتھ ساتھ آپ اس کی انکوائری بھی کرو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم انکوائری پہ زیادہ زور دے دیتے ہیں اور جو آپ کا ایکچوئل مسئلہ ہے وہ مسئلہ وہی کا وہی رہتا ہے, اور آپ کی عوام جو ہے وہ بیچاری مر جاتی ہے. زور دینا بنتا ہے کیونکہ جب عدالتی ریمارکس یہ آئے کہ اربوں روپے جیبوں میں گئے ہیں, عدالتی ریمارکس اس طرح کے تو انتہائی سنگین ہے نا. عوام یہ بات سنے گی کہ اربوں روپے ان کے ترقیاتی کاموں میں ان کے فنڈز کے لیے جو تھے وہ جیبوں میں گئے ہیں, تو پھر ان پر کیا گزرے گی؟ بالکل I totally agree with you, لیکن at the same time انکوائری تو زندوں کی ہے نا, تو جو مر رہے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو جو مر رہے ہیں ان کو بھی تو ان کو زندہ کرنا ہے نا. یہ انکوائری دبا کے کریں, اندر کریں, جو بھی ہے آپ پنش کریں ان کو, لوگوں کو, لیکن ساتھ ساتھ جس مسئلے پہ ہم بحث کر رہے ہیں, جس کرپشن پہ, اور جس آپ کہہ لو کہ یہ ہمیں ابھی جوائن کیا کرشنا کماری پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں, اسی اہم معاملے پر, آج کے اہم ایشو پر ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ کرشنا کماری صاحبہ, آپ نے بول نیوز کے لیے وقت نکالا ہے. جاننا چاہیں گے آج تو عدالتی سخت ریمارکس دیے گئے ہیں, 105 ارب روپیہ کہاں گیا, عوام کو تو پانی نہیں مل رہا. ایسی بات نہیں ہے, کافی کام کیا ہوا ہے. اگر وہ جا کے خود وزٹ کریں گے تو ایک گاؤں کے وزٹ کرنے سے پورا تھر وزٹ نہیں ہو جاتا. پورا تھر پار کر کے وزٹ کریں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ کتنا کام کیا ہوا ہے. پانی پہ آر او پلانٹس لگے ہوئے ہیں, پائپ لائن, سولر پائپ لائن لگی ہوئے ہیں, اور ہر گاؤں میں ہم لوگ ٹینکر کے ذریعے پانی پہنچا رہے ہیں. یہ اتنا وہ سارا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کافی ہیلتھ کے حوالے سے کافی اس پہ کام ہو رہا ہے. مگر کرشنا کماری صاحبہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے, عدالت نے تو آج سب گن کر سامنے رکھ دیا. آپ لوگ شفاف طریقے سے ترقیاتی کام بھی نہیں کر سکے. کسی نے بھی تھر کا پورا وزٹ نہیں کیا ہے. آپ وزٹ کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ تھر میں کتنا کام. چلیں, یہ تو پانی کی بات ہو گئی. ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی عدالتی ریمارکس کچھ مختلف نہیں ہے. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں اور پانی کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں وہاں پہ تھر میں. اور وہ اگر وہ وزٹ کریں گے تو پھر ان کو نظر آئے گا. ویسے ہم یہاں بیٹھ کے اگر اس طرح کے فیصلے سنائیں گے تو میرے خیال میں غلطی ہوگا. اچھا, وزیر اعلیٰ سندھ سے 1 ماہ کے عرصے میں رپورٹ مانگ لی ہے, تیار ہے حکومت سندھ کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے؟ بالکل, ہم ہر رپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. جو بھی ہم شروع سے ہمارے یہی ہمارے اس طرح کیس لگتے ہوئے آئے ہیں اور ہم اس کا سامنا بھی کر رہے ہیں, اور جو بھی رپورٹ مانگتے ہیں ہم دیتے بھی ہیں ان کو.
बिल्कुल ठीक। हमारे साथ कृष्णा कुमारी साहिबा मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की सेनेटर। इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो कुछ नजर आ रहा है अदालत में जो बयान किया गया वैसा नहीं है। जाकर उन इलाकों का दौरा किया जाए तो हालात अच्छे भी है, पानी भी मिल रहा है, तरक्याती मंसूबों पर काम भी हो रहा है। अगली खबर पर आते हैं। कायम अली शाह साबिक वजीर आला सिंध हैं और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर हो गई। 27 मार्च को नैब ने तलब भी कर लिया है और साबिक वजीर आला सिंध जो 2 मरतबा वजीर आला सिंध रहे हैं, अपने मनसब पर खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, तफ्तीश के लिए साबिक वजीर आला सिंध को बुलाया गया है। मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये मामला है। आरिफ चौधरी साहब, अब इस मामले की तहकीकात होंगी। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और डीजी नैब को फरीक बनाया गया है। कितना स्ट्रॉन्ग ये केस है, इस पर पेशी के हवाले से आपसे अगर जानना चाहेंगे तो बताइए। बात यह है कि ये जो कृष्णा कुमारी साहबा फरमा रही थी कि कोई जाके देखे, किसी को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है जब आप अस्पतालों में जाके देखते हैं और आपको पता चलता है कि हर रोज़ बच्चे मर रहे हैं और जो उनके चेहरे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात मेरे भाई ने की और जिस तरह ये इन्होंने इस मामले को उठाया ये मीर साहब ने, ये बड़ी काबिल स्टाइश बात है। छोटी सी किसी को पोस्ट मिल जाए, ये तो बेचारी सेनेटर है, जो भी होगा वो हर लिहाज से डिफेंड करेगा। अब ये जो बात आप कर रही हैं मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले केस की, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो कुछ हुआ वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो जो पंजाबी में कहते हैं कि जोरा बरा दे 27-100 यानी माइट इज़ राइट, उसकी इतनी ज़बरदस्त मिसाल है कि ताकत अगर आपस में मिल जाए, एक तरफ सरमाए की ताकत, दूसरी तरफ सरकार की ताकत, तो उसके नतीजे में अरबों खरबों रुपए किस तरह यानी हो जाते हैं, बदल देते हैं जेबें। इसका आपको अमली तौर पर इजहार जो है वो इस मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में मिलेगा। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, मुझे तो ये बड़ी बदकिस्मती नज़र आई कि जिस तरह वो उन्होंने 400 समथिंग वो जो थे उस पर एग्री कर लिया। पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ इस केस में जो थी वो ये वो केस था कि जिसमें आपको साथ वो उसका हिसाब भी करना था जो वहाँ लोग मरे हैं, कितने लोगों को। और देखें एक ही तरीक़ेकार है, पहले वो यहाँ मौजूद थे। ये आप सवार रिवर जो है इसको आप जाके देख लें और वो सवार रिवर का केस देख लें कि किस तरह वो सवार रिवर जो है उसकी जो विड्थ थी उसको तंग किया गया है, ख़त्म किया गया है और उसको आबादी में तब्दील कर दिया गया है। फिर यहाँ से जब उनका वो राज़ी नहीं हुए, खुश नहीं हुए और गवर्नमेंट जो थी वो बदल गई, उनकी वहाँ चली गई, सिंध तक महदूद हो गई, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप सिंध में तशरीफ़ ले आइए। वही गवर्नमेंट वहाँ सिंध तक महदूद हुई तो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो थे वो वहाँ चलने शुरू हो गए। और प्रोजेक्ट क्या हो रहे थे कि स्वैपिंग हो रही है, यानी बारानी ज़मीन आप दें और उसके नतीजे में आप शहरी ज़मीन लें, कमर्शियल लैंड लें। और इसमें आप देखेंगे कि कोई चीज़ ना दरिया बचे, ना नदी नाले बचे, ना पब्लिक यूटिलिटीज़ की चीज़ें बची। हर चीज़ जो थी वो तय बाला कर दी गई, इंसानों की बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गई। कई गांव जो थे उन लोगों को वहाँ से और ये रावन वारसा वाला मामला जो है इसमें इनको तमगे लोग देने के लिए क्यों तैयार है वेस्टेड इंटरेस्ट? इस वजह से कि ये उनके आलाकार थे, ये लोगों को ख़त्म करने में, उनकी आवाज़ को दबाने में, उन्हें पुलिस मुकाबले में मारने में इन्होंने अपना काम किया। और क्यों हो रहे थे पुलिस मुकाबले? महज इस पैसे के लिए। और ये जो ऑफिसर्स हैं जिनको कनेक्ट किया जा रहा है इस मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के साथ, ये वो लोग थे कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होते हुए स्टेट की ज़मीन बचाते। इन्होंने स्टेट की ज़मीन जो थी वो उन लोगों के हवाले कर दी अपनी जेबों को भरने के लिए। ज़मीन को बचाना अहम जिम्मेदारी थी जो नहीं निभाई गई। बिल्कुल ठीक कहा आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पीजे मीर दोबारा होंगी। आज अहम मामला जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात भी हुई है यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खुसूसी से, और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए गए। खासकर जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान का किरदार है, भारत से जंग के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार रहा, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की या फिर नेगेटिव बातें की गई, कितना पॉजिटिव था? और आज इस कॉन्फ्रेंस, इस बात, इस मीडिया ब्रीफिंग पर क्या कहेंगे? देखें, जितना नेगेटिव इंडिया रहा है और है, उतना ही पॉजिटिव आज आपका फॉरेन मिनिस्टर था। ये फॉरेन मिनिस्टर पिछली गवर्नमेंट्स में भी बहुत पॉजिटिव एक इंसान था और है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो केस है इंटरनेशनली ज़बरदस्त तरीके से ये प्रेजेंट करते रहे हैं। मैं इनके साथ सेनेट में भी गया हूँ, मैं इनके साथ उधर द हिल में भी गया हूँ।
इनकी मैंने जो परफॉर्मेंस वहाँ देखी है, इट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। अब बात आती है कि ये तो बेचारा एक अकेला फॉरेन मिनिस्टर लगा हुआ है, हमारा बाकी जो आप कह लो जो ऑर्गन्स हैं वो इसको क्यों नहीं इंटरनेशनल पोडियम की तरफ लेके जाते? वो नहीं लेके जाते हैं बिकॉज हम हिंदुस्तान पूरी दुनिया में चला जाता है, और मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा हिंदुस्तान को, वो हमारे से बहुत अच्छा है एज फार एज इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस इज कंसर्न। हम जो हैं हम बिल्कुल डोसाइल हैं, प्लासिड हैं, हमें जब मार पड़ती है तो हम बाहर निकल आते हैं, उससे पहले हम बिल्कुल कुछ नहीं करते, हम एडॉक बेसिस पे चलते हैं, और यही वजह है कि हमारा एक हर किस्म का कह लो एक फेलियर आपके सामने नजर आता है, फिर हम उसको रिपेयर भी कर लेते हैं। अब जो यूरोपियन यूनियन, मैं आपको आज बताऊं, मैं कम से कम 6-7 साल से रो रहा हूं कि भाई आपका कश्मीर सेंटर यूरोपियन यूनियन में, आपका कश्मीर सेंटर लंदन में और कश्मीर सेंटर वाशिंगटन में आपने बंद कर दिए। ये बातें सारी कश्मीर सेंटर्स करता था, जहां के आपका टॉप नॉच ट्रैक 1 ट्रैक 2 के लोग जाके यूरोपियन यूनियन के एंटायर डायस्पोरा को बताते थे कि भाई देखो ये हो रहा है, ये हिंदुस्तान कर रहा है। लेकिन आज हम नहीं है, क्यों? हम जा रहे हैं एक उस लाइन पे, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। ऑस्टेरिटी पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं व्हेन यू स्पेंड पीनट्स यू गेट मंकीज। तो आपने पैसा खर्चना है तो जाके हिंदुस्तान का मुकाबला करना है। ये जंगों का वक्त नहीं है, ये न्यूक्लियर जंग का वक्त नहीं है, ना हिंदुस्तान करेगा ना हम करेंगे। ये एक डिटरेंस है, ठीक है, बैठे हुए वो भी शोर मचाएंगे, हम भी मचाएंगे, लेकिन दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज टू टेल पीपल इंटरनेशनली कि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है इट इज अफेक्टिंग अस इकोनॉमिकली। हर जगह जाके बहुत अच्छे अंदाज में पैगाम आलमी दुनिया को भी दिया। पीजे मीर साहब, इसी से जुड़ी एक और खबर है जो पाक फौज के तर्जुमान से रूसी नशरियाती इदारे को जो बातें की गई हैं, खासकर जो पाकिस्तान के हवाले से बात ये सामने आई, 27 फरवरी को पाकिस्तान ने आबादी को निशाना बनाए बगैर जवाबी कार्रवाई की। तर्जुमान का ये भी बताना था, भारत को बता देना चाहते हैं कि उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, और अगर भारत कुछ करता है तो हम अपने दिफा में अमल का रद्द अमल तो देंगे ना। ये कितनी मुस्बत बातें आज की गई हैं तर्जुमान पाक फौज की जानिब से? ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, और मैं आज आपको शायद ब्रेकिंग भी इसमें देता हूं बिल्कुल कि पाकिस्तान का पहला मीडिया डेलीगेशन गया था कुछ 4 महीने पहले मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में। आई वाज लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन, और वहां उनका जो जर्नलिस्ट था, हिंदुस्तानियों ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। हमारा इंटरेक्शन इनके लोगों से हुआ, इंपॉर्टेंट लोगों से, और हमने इनको ब्रीफ किया कि भाई पाकिस्तान तो एक पीस लविंग एक मुल्क है, इसको तो लोग इस्तेमाल करते रह गए हर जगह के अंदर। और उसके बाद फिर हमारे एम्बेसडर की, फिर फॉरेन मिनिस्टर की विजिट्स हुई, और आज आपके सामने वो कहते हैं ना, एक छोटा सा एक नदी चली थी तो आज एक दरिया और एक इंशाल्लाह समुद्र भी बनेगा। तो ये जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बात करते हैं, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर भी इसका बिल्कुल इसको एंडोर्स करेंगे, बिकॉज ये प्राइम मिनिस्टर ही की एक पॉलिसी है, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आपका एक इंटरनेशनल एक प्रेजेंस नजर आएगी। हमारी इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं है, इसको हमने बहुत तकड़ा करना है। अभी हमने चाइना के आगे भी जाना है। अभी आपने प्रोग्राम पहले शुरू करने से कहा था कि हमें इतने 2 बिलियन मिल गए। भाई ये 2 बिलियन मिल गए हैं, बट डोंट फॉरगेट इट इज नॉट अ गिफ्ट, इट हैज टू बी रिटर्न्ड। हाउ विल यू रिटर्न इट, हाउ इसके डायनामिक्स क्या होंगे, ये भी हमें लोगों को बताना है। तो बात यहां आती है कि कोई किसी का दोस्त नहीं है, सारों के इंटरेस्ट्स होते हैं। कभी हमारा भी इंटरेस्ट उधर होगा, हमारा कभी था रशिया के साथ, नेवर। यही बात आती है, हम तो वेस्ट के साथ बिल्कुल अलाइंड हुए हुए थे। आज हम, मैं कहता हूं कि एक मल्टी डायमेंशनल एक हमारी अलाइनमेंट होगी, विच इज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज पाकिस्तान आफ्टर गवादर इज गेनिंग इंपॉर्टेंस, और इस इंपॉर्टेंस को हमने कैपिटलाइज करना है और कैपिचुलाइज करना है, और जब तक ये नहीं करेंगे मैं समझता हूं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो शाह महमूद कुरैशी हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब टू टेक पाकिस्तान केस फॉरवर्ड। अच्छा पीजे मीर साहब, जिस तरह की सूरत हाल रही है, अगर देखा जाए पाकिस्तान की जानिब से भारत को हमेशा से यही कहा गया है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आओ, लेकिन उसकी जानिब से मुस्बत जवाब सामने नहीं आता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तो कौम से पैगाम में भी ये बात सामने रख दी थी। वजह क्या लगती है आपको? भारत में अभी इंतखाबात हो रहे हैं, यही? नहीं, ये इनका एक जेनेटिक, इनकी एक बीमारी है। ट्रैक 2 के अंदर कई दफ़ा मैं बैठा हूं, ये मैं आपको बताऊं, ये जेर जबर
कॉमा फुल स्टॉप, ये उस पे बहस करते हैं। खुदा की कसम ये तो बात ही नहीं करते किसी के आगे। इनके एक लीडर थे जसवंत सिंह साहब, बहुत अच्छा आदमी था, और वो कह रहा था कि काश हमारे पास टाइम होता हम ये कश्मीर का मसला भी हल कर देते। अब बात ये है कि ये जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट आई है ये इसको इलेक्शन के भी इसका रूप दे देगी। आप देख लो कि 3 प्रोविंसेस से इन्होंने मार भी खा ली है, और इनका भी आप देखेंगे कि इलेक्शंस में वो हाल होगा जो ये पहले समझते थे कि नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दुनिया 2006 को नहीं भूली है, गुजरात को नहीं भूली है कि जो बुचरिंग इस नरेंद्र मोदी ने की है। और आज आपके सामने ग्रेजुअली एक पढ़ा लिखा हिंदू, पढ़ा लिखा सिख, पढ़ा लिखा नागा, हर बंदा उसके आंखें खुल गई हैं कि यार असलियत तो ये है। तो इस आदमी ने अपने मुल्क को खुद मरवा रहा है और खुद मरवाएगा और खुद आइसोलेशन में इस मुल्क को लेकर जाएगा। तो मैं समझता हूं गिव इट टाइम, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन पर खुद लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनके घर में एक कबूतर भी कहीं इधर उधर हो जाता है ना, तो ये ISI के पीछे पड़ जाते हैं। तो मैंने इसलिए इनके लिए कहा है कि ISI का मतलब इनके लिए Indian sentimental issue. That is what it is. So at the end of the day, just give them time. They'll वो कहते हैं ना, fizzle out like they've started. PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया। दिन भर के अहम मौज़ूआत पर आपने तफसील लिए इजहार ख्याल किया, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर होता है। मज़ीद अहम खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए भी बोल न्यूज़ के साथ रहिए।